السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ابھی میں آپ کو نعت پاک سنوا رہا ہوں اور جناب حافظ تنویر صاحب کو اپنے چینل پہ مدعو کیا ہوں، لہٰذا آپ ان کی زبانی نعتیہ کلام سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات، ایک نعت پاک پیش کر رہا ہوں، وہ بھی نبی کے شان اور محبت میں بطور خاص مناجات۔ اے زہرا، اے زہرا کہ بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے۔ اے زہرا کہ بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے۔ کہیں مر نہ جائے تمہارا گدا، مدینہ بلا لیجئے۔ کہیں مر نہ جائے تمہارا گدا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ کہ بڑی بے کسی ہے، بڑی بے قراری، نہ کٹ جائے آقا یوں ہی عمر ساری۔ بڑی بے کسی ہے، بڑی بے قراری، نہ کٹ جائے آقا یوں ہی عمر ساری۔ کہاں زندگانی کا کچھ ہے پتہ، مدینہ بلا لیجئے۔ کہاں زندگانی کا کچھ ہے پتہ، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ اے زہرا کہ بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ کہ ستاتی ہے مجھ کو، رلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا کا حکمت، آزماتی ہے مجھ کو، ستاتی ہے مجھ کو، رلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا کا حکمت، آزماتی ہے مجھ کو۔ وہ دنیا کے باتوں سے ٹوٹا ہوا، مدینہ بلا لیجئے۔ وہ دنیا کے باتوں سے ٹوٹا ہوا، مدینہ بلا لیجئے۔ اے زہرا کہ بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ کہ یہ احساس ہے مجھے کو میں ہوں کمینہ، حضور آپ چاہے تو آؤں مدینہ۔ یہ احساس ہے مجھے کو میں ہوں کمینہ، حضور آپ چاہے تو آؤں مدینہ۔ گناہوں کے دلدل میں ہوں پھنسا، مدینہ بلا لیجئے۔ گناہوں کے دلدل میں سب ہے پھنسا، مدینہ بلا لیجئے۔ اے زہرا کہ بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ کہ میں دیکھوں وہ روضہ، میں دیکھوں وہ جالی، بلا لیجئے مجھ
کو بھی سرکار علی میں دیکھوں روزہ میں دیکھوں جالی بلا لیجئے مجھے کو بھی سرکار علی کہاں جائے منگتا یہ تیرا بلا مدینہ بلا لیجئے کہاں جائے منگتا یہ تیرا بلا مدینہ بلا لیجئے اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجئے کہیں مر نہ جائے تمہارا گدا مدینہ بلا لیجئے مدینہ بلا لیجئے۔ دیکھیے ماشاءاللہ یہ نعت پاک جو پڑھی گئی ہے تو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے نہیں سنتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر سے ان کو پکاریں تو یہ آواز مدینے میں ڈائریکٹ ان کو نہیں پہنچے گی، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ ہے ہم لوگوں کا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی درود و سلام پڑھتے ہیں یا ان کی بارگاہ میں نعت خوانی کرتے ہیں تو یہ فرشتے ان کو پہنچاتے ہیں، فرشتے ان کو بتاتے ہیں۔ تو یہ جو فریاد کیا گیا ہے یہ اس عقیدہ سے نہیں کہ میری بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ یہاں سے سن رہے ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد چینل پہ کومنٹ آئے گا کہ یہ تو جملہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو میں اس لیے اس کی وضاحت کر دیا پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی عقیدہ ہم لوگوں کا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، بلکہ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے نہ وہ دور سے سنتے ہیں، کوئی چاہے نبی ہوں یا ولی ہوں یا فرشتے ہوں، دور سے کوئی بھی نہیں سنتے، بلکہ یہ صفت اللہ کی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا درود و سلام، حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا درود و سلام اللہ تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ تو یہ نعت خوانی جو کی گئی ہے یہ بھی اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے نبی تک یہ پہنچائیں گے۔ یہی عقیدے کے ساتھ پڑھا گیا ہے، اس عقیدے کے ساتھ نہیں کہ یہاں سے محبوب سنتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 میں ہم جو فریاد کریں گے وہ فقط اللہ سے کریں گے کہ یا اللہ ہمیں پہنچا دیجئے، یا اللہ ہمیں یہ کر دیجئے۔ لیکن چونکہ یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امید کے ساتھ پڑھا گیا ہے کہ یہ بات ان تک فرشتوں کے ذریعے سے پہنچے گی اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جانے کی توفیق بخشیں گے، اس عقیدے کے ساتھ اس نعت پاک کو پڑھی گئی ہے۔